اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفا وللتقى محالفا وعلى كظم غيظ قادرا وعن الناس عافيا غافرا. حاضرین محترم، آج ہماری یہ 10ویں نشست ہے. ہماری گفتگو زیارت غدیریہ کے سلسلے میں چل رہی ہے، جس زیارت کو امام علی نقی علیہ السلام نے 18 ذی الحجہ کو اپنے جد امجد امیر المومنین کے قبر مطہر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی تھی. الحمدللہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. آج ہماری بحث یہاں پہنچی ہے کہ امام اپنے جد کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَزَلْ لِلْهَوَى مخالفا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی خواہشات کے مخالف رہے، خواہشات نفسانی کے ہمیشہ مخالف رہے، بلکہ ہر وہ عمل انجام دیتے تھے جس میں رضائے پروردگار ہو، خوشنودی پروردگار کو مد نظر رکھے. ہمیشہ لم تزل، کبھی بھی جو ہے خواہشات نفسانی کی جو ہے پیروی نہیں کی، لہذا یہ لم تزل آیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اس ہوا و ہوس سے، خواہشات نفسانی سے انسان کو روکا گیا ہے، اس لیے کہ اگر انسان خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا تو راہ حق سے وہ منحرف ہو جائے گا. چنانچہ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو. قرآن منع کر رہا ہے کہ اپنے خواہشات کی پیروی اور اس کا اتباع نہ کرو. کیوں؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ یہ خواہشات نفس کی پیروی جو ہے تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے. لہذا یہ بہت اہم پیغام ہے. اس زیارت کے سیر میں امام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہمیشہ خواہشات نفسانی کے مخالف رہے، اس کے ذریعے سے امام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیا کہ کبھی اپنی خواہشات کے تابع نہ رہنا. اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان طاقتور وہ نہیں ہے، یعنی اسے طاقتور نہیں کہا جائے گا کہ جو اپنے طاقت کو لوگوں کے سامنے اظہار کر رہا، اس طاقت کی بنیاد پر اسے ہم جو ہے طاقتور نہیں کہیں گے، بلکہ طاقتور کون ہے؟ جو اپنے
خواہشات پر غلبہ پیدا کر لے. سب سے بڑا شجاع ہے, سب سے بڑا بہادر ہے اور سب سے قدرت مند ہے. اور یہ چیز بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے. اگر انسان اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر لے تو سارے فسادات صحیح ہو جائیں. یہ جتنے فساد ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انسان اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. یقین جانیے انسان اپنے خواہشات کی پیروی چھوڑ دے, ایک دن یہ طے کر لے, اس کے بعد دیکھے کہ یہ ماحول اور یہ معاشرہ, یہ سماج, یہ کلچر کیسا ہوگا اگر لوگ رنگ الہی میں ڈھل جائیں. لیکن چونکہ اپنے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, یہ خواہشات آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. لہذا معصوم فرماتے ہیں لیس الشدید من غلب الناس, جو لوگوں پر غالب آ جائے وہ طاقتور نہیں, وہ شجاع و بہادر نہیں. ایک کمزور انسان کو پکڑا اور زمین پر جو اسے پٹک دیا تو کیا بہت طاقتور بن گئے؟ پچھاڑ دیا کئی ایک کو, میں بہت طاقتور ہوں. نہیں, طاقتور کب بنو گے؟ وَلَٰكِنَّ الشَّدِيدَ مَنْ غَلَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ. طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر دے, خواہشات پہ قابو پا لے, وہ طاقتور ہے, وہ پہلوان ہے. یہ معصوم کا کلام. اگر اس کلمات میں انسان ڈھل جائے, اس کے بعد کوئی اگر معاشرے میں, سماج میں لڑائی جھگڑا فساد واقع ہو جائے تو آ کے پھر مجھ سے ملیے, کیونکہ خواہشات یہ ٹکرا رہے ہیں. اللہ. اس کے بعد کا فقرہ ہے وَلِتُّقَىٰ مُخَالِفًا, خواہشات کے مخالف تھے اور تقویٰ کے موافق تھے. ہم پیمان تھے, تقویٰ سے پیمان کر لیا تھا, عہد کر لیا تھا, اور تقوی میں سب سے اعلیٰ منزل پہ امیر المومنین, سب سے اعلیٰ جو منزل تقوی کی ہے اس پہ علی اور آل علی. اسی لیے جو سب سے بلند ہوتا ہے وہی امام بنتا ہے. امام المتقین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اہل تقوی میں سب سے بڑی منزل پہ وہ فائز تھی, اس لیے امام المتقین کہلائے. اور اس کے بعد سوال بھی آپ سے کیا گیا کہ افضل اعمال کیا ہے, سب سے بہتر عمل. لوگ پوچھتے ہیں قبلہ سب سے بہتر عمل کوئی بتا دیجیے. اب کوئی عملیات بتا دیتا ہے, لیکن بہتر عمل یقین جان کے انسان کی تقدیر بدل جائے. ہم جو ادھر ادھر پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں, انسان صرف واجبات اور محرمات یہ سب پہ عمل پیرا ہو جائے, واجبات پہ عمل کرے, محرمات سے پرہیز کرے, دیکھیے اس کی زندگی جو اللہ سے طلب کرے گا وہ عنایت کرے گا. پھر کہنے کی کسی سے ضرورت نہیں کہ آپ کو ذرا عنایت کر دیجیے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں. انسان ایسا بنے. قال لما سئل عن افضل الاعمال قال التقوی. جب امام سے سوال کیا گیا کہ بہترین عمل کیا ہے, سب سے افضل کیا ہے, سب سے بہتر عمل, سب سے برتر عمل, تو امام نے فرمایا التقوی. تقوی سب سے بہتر عمل. اس کے بعد کا فقرہ ہے وَعَلَىٰ كَظْمِ غَيْظِ الْقَادِرَةِ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے غصے کو پی جانے پہ قادر تھے. قدم غیظ کرتے تھے, آپ حلم سے کام لیتے تھے. حلم کیا ہے؟ انسان کے سامنے کوئی ایسی جذباتی بات کر دے کہ وہ غصے میں آ جائے. ہوتا ہے نا معاشرے میں, سماج میں کوئی ایسی جذباتی بات کسی کے سامنے ہوتی ہے تو وہ غصے میں آنے لگتا ہے. لیکن آل محمد کے سامنے ایسی بات ہوتی تھی کہ جس سے انسان منفعل ہو جائے, غصہ ہو جائے, اس غصے کو وہ روک لیتے. جو اس غصے کو روک لے اسے صاحب حلم اور حلیم کہا جاتا ہے.
یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ قادر تھے، قدرت رکھتے تھے غصے کو پی جانے پر. بعض تو مجبوری میں پی جاتے ہیں، لیکن یہ قدرت رکھنے کے بعد پی جانا یہ کمزور ہے. 4 باتیں مجھے سنا کے کہ ٹکلا ہے، کچھ تو بولیں گے نہیں، کہہ کے چلے گئے، میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن قدرت اگر ہو، طاقت ہو، اور اس کے بعد کوئی کچھ کہہ دے، اس وقت جو ہے میں غصے پہ کنٹرول کر لے جاؤں، اسے حلم ہے. ایک کلمہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا، لوح دل پہ لکھ لینے کے قابل ہے، تختی پہ لکھ کے لگانے کے قابل ہے. اور یہ جو ہم گھروں کو مزین کرتے ہیں نا، یہ زیارت کے فقرات سے مزین کریں. جس گھر میں آپ بیٹھتے ہیں جو حال ہوتا ہے، اس میں بجائے یہ کہ کسی آپ کرکٹر، کسی اور کسی جو ہے لیڈر کی تصویر لگا رہے ہو، بہتر ہے کہ آپ جو ہے اقوال معصومین کو یہ برکت دیکھیے کیسے نہیں شامل حال ہو. تو قدم گیس کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جو قدم گیس کرے گا یہ پیغام سب کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مولا کے لیے ہے. مولا ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قدم گیس سیکھیں، غصے کو پینا سیکھیں، غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں. من قدم غیظا وهو يقدر على امدائه حصل الله قلبه آمنا ایمانا یوم القیامہ. جو غصے کو پی جائے جبکہ وہ قادر ہو غصہ کرنے والا، ایسا نہیں کمزور ہو غصے نہیں آتا تو قادر نہیں، لیکن قدرت کے باوجود اگر کوئی غصے کو پی رہا ہے تو حسن اللہ ہو، قیامت کے دن اللہ اس کے سینے کو ایمان سے اور امن و سکون سے بھر دے گا. محشر میں جہاں لوگ مضطرب نظر آئیں گے، ایسا شخص مطمئن نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں قسم خیز کیا، صاحب حلم رہا، غصے کی باتوں پر غصے کو پی جاتا تھا، لوگوں سے درگزر کر دیتا. ایسا شخص میدان محشر میں، جبکہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ محشر کا سما کیا ہوگا، محشر کی کیفیت کیا ہوگی، ایسے موقع پر اگر کوئی مطمئن نظر آئے تو کون ہوگا؟ وہ صاحب حلم ہوگا. اور یاد رکھیے یہ آل محمد علیہ السلام حلم کے سب سے اعلیٰ درجے پہ. آپ زیارت جامع کبیرہ میں جا کے ملاحظہ فرمائیں تو اس میں کچھ فقرات آئے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ آپ اتنے بلند مقام پہ ہیں کہ جہاں پہ مقربین مرسلین شہداء صدیقین نہیں پہنچ سکتے. ائمہ ہدیٰ اس بلندی پر ہے، مرسلین نہیں پہنچ سکتے وہاں. اس بلندی پہ وہاں پہ فقرات موجود ہیں. لہذا حلم کے اس درجے پہ فائد ہے کہ روایت میں یہ فقرہ ہے کہ لو کان الحلم رجلا لکان علیا. اگر حلم جو اختیار انسان کرتا ہے، حلم یہ معنوی چیز ہے، دکھائی نہیں دیتی، اگر حلم مجسم ہو جائے اور کسی کی شکل اختیار کرے تو وہ علی کی شکل اختیار کرے گا. حلم علی کی شکل میں نمودار ہو، جبکہ سب سے اعلیٰ درجے پہ امیر المومنین پائے. اور اس کے بعد ہے قدم گیس کے بعد صرف غصے کو پی ہی نہیں جانا ہے. معصوم کیا فرماتا ہے؟ وَعَنِ النَّاسِ عَافِيًا غَافِرًا. غصے کو پی جاتے ہیں اور سامنے والے کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. ایک دفعہ صرف غصے کو پی تو گیا ہے، لیکن ممکن ہے بعد میں ملاقات ہو تو کوئی مسئلہ کچھ اور ہی ہو. لیکن صاحب علم وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اس کے اندر جذبہ انتقام بھی نہیں ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے مومنین اور متقین وغیرہ کے صفات میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
اناس یہ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ جذبہ پیدا کرنا ہے. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہوگا. اگر ایک دوسرے کو معاف کر دیں, غصے کو پی جائے, خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے. دیکھ رہے یہ فقرہ متقی بن جائیں. 3 فقرہ ہے, تقویٰ, حلم اور مخالف ہوا. یہ 3 چیزیں اپنے پاس رکھ لے اور اس پہ عمل کرے. اول صبح میں آپ کو یہ نسخہ بھی بتا دے رہا ہوں. صبح کو جب آپ نماز پڑھیں تو ایک زیارت پڑھیں امام زمانہ کی, اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان. یہ امام عصر کی زیارت ہے, صبح میں ضرور پڑھا کریں. آپ اپنی صبح کا آغاز اپنے امام وقت کی زیارت سے کیا کریں. اور یہ زیارت جو ہے عہد و پیمان ہے, تجدید بیعت ہے. انسان اپنے امام سے تجدید بیعت صبح کرتا ہے. صبح کے یہ گڈ مارننگ جو کہنا ہے یہ انگریزوں کی عادت ہے. ہماری عادت کیا ہے؟ ہماری صبح کا آغاز کیسا ہوتا ہے؟ ایسے کہ ہم اپنے معصوم کے کلام کے ذریعے سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں. یہ قزم غیظ کرتے ہیں. یہ 3 نسخے ہیں, یہ 3 معنوی دوا ہے. جیسے گولیاں ہم بیمار ہوتے ہیں تو کھاتے ہیں نا, اگر انسان روح بیمار ہو جائے تو یہ گولیاں کھائے. تقویٰ اختیار کرے, تقوی کی گولی, حلم اختیار کرے, پھر دیکھیے آپ کا معاشرہ کیسا ہوگا. وَإِذَا أُسِيَ اللَّهُ سَاخِطًا. امیر المومنین خود تو درگزر کر دیتے تھے. اگر کسی نے جسارت بھی کر دیا تو درگزر کر دیتے تھے, معاف کر دیتے تھے. چنانچہ بہت سارے واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. امام حسن علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے جسے ہر بچہ جانتا ہے کہ شامی آ کے امام کو برا بھلا کہنے لگا, امام نے معاف کر دیا. لیکن وَإِذَا أُسِيَ اللَّهُ سَاخِطًا. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا اور اللہ کے حدود سے تجاوز کر جاتا تو امیر المومنین اب وہاں پہ غضبناک ہو جاتے تھے. جب اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا تھا اب وہاں پر غضبناک ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو کیا امیر المومنین خوش ہوں گے؟ غضبناک ہو جائیں گے. امام معصوم کا یہ فقرہ ہے, وَإِذَا أُسِيَ اللَّهُ سَاخِطًا. غضبناک ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہوئے بھی. ہر مسئلے میں ایسا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کی خلافت لے لی گئی اور جو اللہ کی طرف سے آئی تھی امامت, خلافت, یہ ان سے لے لی گئی, غصب کر لیا گیا حق کو, تو کیا خاموش ہو گئے؟ خطبہ شکشکیہ گواہ ہے, خاموش نہیں رہے. امیر المومنین نے بہترین خطبہ دیا ہے اور جس میں یہ فقرہ موجود ہے. آپ جا کے خطبہ شکشکیہ ملاحظہ فرمائیں. وَاللَّهُ لَقَدْ تَقَمَّصَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ. فرزند ابی قحافہ نے پہرانے خلافت کو پہن لیا. کیا تعبیر ہے! پہرانے خلافت کو پہن لیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى. جبکہ وہ جانتا ہے کہ خلافت میں میرا کیا مقام ہے. ایسا نہیں کہ اس کو معلوم ہے. میرا خلافت میں وہی مقام ہے جیسے ایک چکی میں اس میخ کا ہوتا ہے کہ جس کے اطراف وہ جو ہے چکی گردش کرتی ہے. اگر وہ میخ نہ ہو تو گردش کرے گی چکی؟ نہیں کرے. امیر المومنین فرماتے اگر میں خلافت میں نہ رہوں تو خلافت کی چکی جو ہے وہ گردش نہیں. لہذا یہ سب کلمات امیر المومنین کے بتا رہے ہیں. اور یہی نہیں, جہاں پہ کوئی اللہ کی نافرمانی کسی سے سرزد ہوئی ہے امیر المومنین
چنانچہ یہ ساری جنگیں امیر المومنین کی کس بنیاد پہ؟ چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اس لیے امیر المومنین نے قیام کیا ہے۔ اور یہ فقرہ ہے کہ واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال لما ولیت عنہا، قسم خدا کی اگر یہ پورا عرب مجھ سے لڑنے کے لیے آ جائے تو علی میدان جنگ سے پشت نہیں دکھا سکتا ہے۔ پورے جمعیت عرب اگر میرے مقابل میں آ جائے تو میں علی تمہیں پشت نہیں دکھا سکتا۔ یہ علی اللہ کی نافرمانی میں اتنا سخت غضبناک ہو، جہاں اس کی معصیت ہو رہی ہے، جہاں اس کی نافرمانی، اور وہیں پہ وَإِذَا أُطِيعَ اللَّهُ رَاضِيًا، اور جب اللہ کی لوگ اطاعت کرتے تھے تو امیر المومنین خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ کی اطاعت، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، خیرات کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، جتنی نیکیاں ہیں اللہ کی جو ہے اطاعت کی باتیں ہیں، جو بھی اطاعت پروردگار کرتا امیر المومنین راضیاً خوش ہو جاتے تھے۔ اب امیر المومنین کو راضی کرنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ سب فقرات یہ معصوم کے ہیں، قصب امام کے ہیں، یہ زیارت خلیل اللہ اکبر۔ اور خود اللہ نے کیسے پتا چلے کہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہو؟ اللہ کی اطاعت انہیں محور بنا دیا۔ اللہ کی اطاعت کا محور خود امیر المومنین۔ اگر کوئی ان کو تسلیم کر رہا ہے، ان کی اطاعت کر رہا ہے تو اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہ روایت حاکم نیسابوری نے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 میں نقل کیا ہے، من اطاع علیٰ فقد اطاعنی۔ پیغمبر فرماتے جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کیا اس نے پروردگار کی اطاعت کی۔ ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے، امام فرماتے ہیں راعیاً لمستحفظت، آپ کے حوالے جو چیز کی گئی حفاظت کے طور پر اس کی حفاظت میں آپ نے رعایت کی ہے، یعنی اس کی حفاظت سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جو چیز ان کے پاس حفاظت کے طور پہ رکھی گئی یا حفاظت کے لیے جو چیز دی گئی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے اہم واقعہ جس میں جان پیغمبر کی حفاظت فرمائی وہ شب ہجرت ہے۔ بستر رسول اللہ پر سو گئے امیر المومنین 40 جو ہے تلواروں کے سائے میں، جبکہ انسان کو، عام انسانوں کو ایک پتے کی کھڑکھڑاہٹ آ جائے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا، یا بیدار ہے تو نیند نہیں آئے گی، لیکن 40 تلواروں کے سائے میں امیر المومنین سو گئے حفاظت جان پیغمبر۔ لہذا یہ حفاظت کے طور پہ پیغمبر کا بستر دیا گیا کہ آپ ان کی حفاظت کیے تو مکمل طریقے سے امیر المومنین نے پیغمبر کے نفس اور جان کی حفاظت کی ہے۔ ایک کلمہ خدا کی قسم نثار ہو جانے معصوم کے کلمات پر۔ حافظا لمستودعت، حافظا لمستودعت، یعنی آپ نے حفاظت کی ہے جو چیز آپ کے پاس ودیت کے طور پہ رکھی گئی، امانت کے طور پہ اگر کوئی چیز امیر المومنین کے پاس رکھی گئی ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں، جیسے دی ہے امانت ویسے بے عین ہی امیر المومنین لوٹا دیں۔ اور سب سے اہم، جب پیغمبر اکرم نے ہجرت فرمائی، امیر المومنین پیغمبر اکرم کے بستر پہ رات بھر محو خواب رہے، اور پیغمبر اکرم یہ وصیت کر کے مکے سے ہجرت کر گئے کہ یا علی، بستر پر سونے کے بعد فواتم جو خواتین ہیں ان کو لے کر آپ بھی مدینے آ جانا،
اور چونکہ پیغمبر مکے میں امین سمجھے جاتے تھے، لقب پیغمبر کا مکے میں امین تھا، کفار مکہ بھی امین کہتے تھے آپ کو، لہذا امانت پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ ساری امانتیں پیغمبر اکرم علی کے پاس رکھ کر چلے گئے اور کہا یا علی تم ان امانتوں کو واپس کر دینا اور امانت میں بے عین ہی ویسے ہی حفاظت کیا جیسے پیغمبر اکرم حفاظت کرتے۔ یہ امانت کا بے عین ہی ویسے حفاظت کرنا جیسے پیغمبر کرتے تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی خلیفہ و جانشین پیغمبر ہو سکتا ہے تو وہ یہی یہ الفاظ۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَمُبَلِّغًا مَا حُمِّلْتَ، اور آپ نے وہ پیغامات پہنچائے جو آپ نے حملے کیے تھے، یعنی جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری پیغام پہنچانے کی تھی وہ سارے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ مبلغ دین رہے ہیں امیر المومنین، مبلغ اسلام رہے ہیں امیر المومنین، لہذا سارے پیغامات پہنچا دیے۔ چنانچہ سورہ برات جو قرآن مجید کا ایک اہم سورہ ہے، اس کے اعلان کے لیے امیر المومنین کو منتخب کیا گیا اور آپ تشریف لے گئے اور اس پیغام کو جا کے مشرکین مکہ کے درمیان پڑھ کر سنا دیا، جبکہ اس سے پہلے کوئی صاحب اور گئے، وہ واپس بلا لیے گئے اور کہا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، اس لیے کہ آپ چلے گئے تو آپ کا کیریکٹر تو پہلے ویسے ہی تھا، انہی میں سے تھے، تو اگر آپ چلے گئے تو اسلام مشکل میں آ جائے گا، لہذا ایسا شک جائے سورہ بارات کے اعلان کے لیے جو چشمے صدم کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی جس نے اللہ کی نافرمانی نہ کی اور وہ سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں تھا، لہذا آپ سورہ بارات مبلغاً ما حمل تھا، جو حملے کیا، جو بوجھ اٹھایا تبلیغ کا، اسے پہنچایا، آپ کے سپرد کیا گیا، آپ گئے تبلیغ۔ یمن کو بھیجا پیغمبر نے تبلیغ کے لیے امیر المومنین کو، آپ یمن تشریف لے گئے اور نہ جانے خدا کی قسم کس انداز سے پیغمبر اکرم کے خط کو اہل ہمدان جو قبیلے بنی ہمدان وہاں پہ موجود تھا ان کو پڑھ کر سنایا کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک تو پیغمبر کا خط اور دوسرے علی کی زبان جو لسان اللہ ہے اس سے پیغام پہنچایا جائے تو یقیناً جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا، چنانچہ امیر المومنین نے پیغمبر کو خط لکھا کہ قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر نے جو دوسرا خط لکھا اس میں یہ فقرہ لکھا السلام علی ہمدان۔ کتنی اہم بات ہے، سلام ہو قبیلہ بنی ہمدان پر، اسلام سے وابستہ ہوئے، یعنی جو اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے پیغمبر کا اس پہ سلام ہوتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، جو مسلمان نہ رہا ہو اور اسلام کی طرف آ جائے اس پر پیغمبر کا سلام، اور جو مسلسل جو ہے وہ اسلام پہ چل رہا ہو اس پر بھی یقیناً پیغمبر کا سلام ہے۔ چنانچہ یہ قبیلہ ہمدان اتنا اہم قبیلہ تھا کہ یہ بعد میں جو ہے کوفے میں آباد ہوا اور امیر المومنین کے اہم اصحاب میں سے قرار پائے۔ چنانچہ حارث ہمدانی کا جو وہ شعر ہم مجلسوں میں سناتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سبھی سنتے ہیں اور جانتے ہیں، یا ہارو ہمدان میمت ید، اے حارث ہمدان جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، یہ اسی قبیلہ بنی ہمدان سے تھی۔ بلا ایسا فرمایا آپ نے، یہ تھا قبیلہ منتظرن ما وعدتا، اور آپ جو کچھ کی وعدہ آپ سے کیا گیا آپ اس کے منتظر رہے، جو وعدہ آپ سے ہوا آپ اس کے منتظر رہے۔ چنانچہ جنگ احد میں جناب حمزہ
سید الشہداء کی شہادت واقع ہو گئی تو امیر المومنین نے آن کر پیغمبر سے یہ کہا، یا رسول اللہ کیا مجھے یہ شہادت نہیں ملے گی؟ تو کہا یا علی تمہیں بھی شہادت ملے گی۔ تو یہ وعدہ تھا، اس کا انتظار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سر پہ ضربت لگی خوش تو میرا رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام کے آخری فرزند تشریف لائیں گے اس کائنات میں، تو امیر المومنین بھی پلٹ کے آئیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا امیر المومنین سے، معصومین علیہ السلام ظہور امام اعظم میں واپس آئیں گے، سرکار سید الشہداء تشریف لائیں گے، باقی ائمہ تشریف لائیں گے۔ امام منتظر ہیں اس وعدے کے جو وعدہ دیا گیا ہے۔ بہرحال اب اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو شہادت اس گھرانے کی میراث ہے، شہادت اس گھرانے کی میراث ہے۔ ما منا الا مقتول اور مسموم، ہم اہل بیت کو تلوار سے یہ شہید کیا گیا یا زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، شہادت تو میراث ہے، کیا بیویوں کو برہنہ سر پھرایا جاتا ہے یہ بھی اس گھرانے کی میراث ہے؟ زندگی بھر رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ارباب ازا حسین اور زینب میں جو رشتہ تھا بھائی و بہن کا، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، نہ بہن رہ سکتی تھی اور نہ بھائی رہ سکتا تھا۔ لیکن کربلا میں آ کر یہ مصیبت ہو گئی کہ 11 محرم کو بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے اور حسین کا لاشا بے کفن ہے۔ اجرکم اللہ جملہ سن لیجیے، میں تمام کر چکا۔ بھائی کا لاشا بے گورو کفن ہے اور بہن برہنہ سر ہے۔ جب 11 محرم کو زینب بھائی کے لاشے میں آئی ہے نا، تو زینب اپنے بھائی کو نہ پہچان سکی۔ اب یہ جملہ کہا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس جملہ سنیے، جب انسان کا دل بھر آتا ہے نا تو اپنے بزرگ سے شکایت کرنے لگتا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی دستور ہے۔ اے اللہ دارو، جب زینب اولیاء مقام نے بھائی کے لاشے کو سرزمین کربلا میں دیکھا تو مدینے کی طرف رک کر کے آواز دیا، نانا صلی علیہ وسلم السما اعلی حسین المرمر۔ اجرکم اللہ، نانا آپ پر ملائکہ آسمانی نے نماز پڑھی، ذرا کربلا میں چلے آئیے، آپ کا یہ نواسا بے گورو کفن ہے۔ عجیب جملہ ہے، نانا اپنے نانا سے سکھوا ہے، نانا صلی علیہ ملک السما ھذا حسین مرمل بالدماء، حسین اپنے خون میں لت پت ہے۔ ارباب رضا، خدا کسی بہن کو اپنے بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کا فکرہ، نانا حسین جو ہے اپنے خون میں لت پت ہے، مقطع الاعضاء، عالم یہ ہے کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے نانا۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیے، کہا نانا بنا تو کیا سمایا، اے نانا آپ کی بیٹیاں اسیر ہو گئے کوفہ شام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ